امریکی صدر رچرڈ نکسن نے چین کا دورہ کیا تھا۔ وہ چین جانے والے پہلے امریکی صدر تھے۔ ان دنوں اخبارات میں اس دورے کے بارے میں بے شمار دلچسپ واقعات شائع ہوئے۔ گویا ان واقعات کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ بڑے عرصے تک لکھے اور سنائے جاتے رہے۔ مثلاً ایک واقعہ صدر رچرڈ نکسن اور صدر چو ین لائی کی پہلی ملاقات کے متعلق تھا۔ صدر نکسن جب چو ین لائی سے ملے تو انہوں نے چینی صدر کو ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر پیش کی۔ اس تصویر میں چو ین لائی اپنے گھر کے لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ تصویر اتنی واضح تھی کہ اس میں اخبار کی سرخیاں تک دکھائی دے رہی تھی۔ چو ین لائی نے پوچھا، آپ نے یہ تصویر کیسے کھینچی؟ صدر نکسن نے فخر سے جواب دیا، یہ تصویر ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے لی تھی۔ اس وقت تک سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، لہٰذا چینی رہنما اس سے واقف نہیں تھے۔ چو ین لائی نے پوچھا، یہ سیٹلائٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ صدر نکسن نے فخر سے جواب دیا، یہ $100 بلین کی ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت صرف ہمارے پاس ہے۔ چو ین لائی مسکرائے، اٹھے، اپنی میز پر گئے، وہاں سے ایک تصویر اٹھائی اور صدر نکسن کو پیش کر دی۔ اس تصویر میں صدر نکسن اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر CIA کی انتہائی کانفیڈینشیل فائل پڑھ رہے تھے۔ یہ تصویر دیکھ کر نکسن کا رنگ فیکا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے یہ تصویر کس ٹیکنالوجی کے ذریعے کھینچی؟ چو ین لائی نے مسکرا کر جواب دیا، ہم نے آپ کے وائٹ ہاؤس کے ملازم کو $100 دیے اور اس نے یہ تصویر کھینچ کر ہمارے حوالے کر دی۔ صدر نکسن شرمندہ ہو گئے۔ چو ین لائی نے کہا، یہ صرف $100 کی ٹیکنالوجی ہے اور یہ اس وقت صرف ہمارے پاس ہے۔ آپ کا $100 بلین کا سیٹلائٹ سسٹم آپ کو کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ہماری $100 کی ٹیکنالوجی ہمیں کبھی چیٹ نہیں کرے گی۔ چین نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں $100 کی ٹیکنالوجی متعارف کرائی اور آج پوری دنیا کی معیشت چین کی محتاج ہو چکی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں چائنا ٹاؤن ملیں گے، اور نماز کی ٹوپی سے لے کر شلوار کے آزار بند تک سب پر میڈ ان چائنا کا ٹیگ ملے گا۔ لہٰذا چین کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اب اس اہمیت کا اندازہ صدر آصف علی زرداری کے اس بیان سے لگا لیجئے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین روانہ ہوتے ہوئے فرمایا تھا، چین دنیا کا مستقبل ہے۔ صدر محترم کی اس بات سے اختلاف کی گنجائش نہیں، کیونکہ حقیقتاً چین دنیا کی اگلی سپر پاور ہے۔ امریکہ کے اپنے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے، چین ایسی جوج یا ماجوج ہے جو 2049 تک پوری دنیا کی معیشت کو نگل جائے گی۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں، چین واقعہ ہی دنیا کا مستقبل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چین دنیا کا مستقبل بنا کیسے؟ وہ قوم جسے دنیا نے 1949 میں افیونی قوم کہا تھا، جسے پورا یورپ کباڑیے کی دکان کہا کرتا تھا، اور جسے امریکہ نے معذوروں کے ہسپتال کا نام دیا تھا، وہ چین صرف 70 برسوں میں دنیا کا مستقبل کیسے بن گیا؟ یہ اس وقت $100 بلین کا سوال ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص اس سوال کا جواب تلاش نہیں کرتا۔ پرانے زمانے میں جب کوئی شخص سفر پر جاتا تھا تو اس کے گھر والے اسے ایک شاپنگ لسٹ تھما دیتے تھے، جس کا آغاز عموماً اس طرح ہوتا تھا، بھائی کے لیے یہ لے آنا، اماں کے لیے یہ لے آنا، اور ابا کو یہ لے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے صدر محترم چین گئے تو میری خواہش ہے کہ قوم انہیں ایک شاپنگ لسٹ بھجوا دے، قوم ان سے درخواست کرے۔ چین نے آبادی کا تصور بدل دیا۔ چین نے ثابت کر دیا، زیادہ آبادی نقصان دہ نہیں ہوتی، بے ہنر آبادی نقصان دہ ہوتی ہے۔ چینی دنیا کی پہلی قوم ہے جنہوں نے اپنے 2 ارب 45 کروڑ ہاتھوں کو کارآمد بنایا۔ جناب صدر،
آپ چین سے بے ہنر لوگوں کو ہنرمند بنانے کا فارمولہ لے آئیے گا۔ چین آزاد ہوا تو اس کے پاس صرف $100 ملین تھے۔ آج چین کے پاس $1493 بلین کے مالیاتی ذخائر ہیں۔ چین کا GDP $6,900 بلین ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا GDP ہے۔ چین ہر سال $1,222 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ دنیا میں چین کا سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہے۔ جناب صدر، آپ چین سے اس گروتھ ریٹ، ان ایکسپورٹس، اس GDP اور دنیا کے تیسرے بڑے مالیاتی ذخائر کا فارمولہ لے آئیے گا۔ چین دنیا میں امن و امان میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں چوری کی سزا موت ہے، اور جس میں 2007 میں صرف 9 قتل ہوئے تھے۔ جناب صدر، آپ چین سے امن و امان کا یہ فارمولہ لے آئیے گا۔ چین کے سیاستدان ایمانداری، حب الوطنی اور ویژن میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ جناب صدر، آپ چین سے یہ ویژن، یہ حب الوطنی اور یہ ایمانداری لے آئیے گا۔ چینی لوگوں نے 40 برس تک کام سے چھٹی نہیں کی۔ پوری قوم 40 برس تک گینتیوں، بیلچوں اور ہتھوڑوں سے کام کرتے رہی۔ جناب صدر، آپ چین سے یہ سپرٹ لے آئیے گا۔ چین دنیا کا واحد ملک ہے جو آج فیصلہ کرتا ہے کہ 10 سال بعد ان کا صدر، وزیر اعظم اور وزراء کون ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کو 10 سال تک حکومت کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ جناب صدر، آپ ان سے فیصلے کی یہ قوت لے آئیے گا، اور چین میں جس شخص کے ہاتھ پر محنت کے چھالے نہ ہوں اور پاؤں میں آبلے نہ ہوں، اس شخص کو چینی نہیں سمجھا جاتا۔ جناب صدر، آپ چین سے پاؤں کے یہ آبلے اور ہاتھوں کے یہ چھالے بھی لے آئیے گا۔